أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يزل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جو ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں ایک رسول نہ بھیج دیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 15 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں انسان کے نامہ اعمال کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ وہ اس کے گلے کا ہار بنا دیا گیا ہے، یعنی ہر انسان کے ساتھ اس کا کتاب زندگی لگی ہوئی ہے، اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے ایک ایک عمل کی نگرانی کی جا رہی ہے اور اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اور بروز قیامت اس کے سامنے وہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ لے اپنا اعمال نامہ، جو کچھ تو نے دنیا میں کام کیے ہیں اس کا حساب تو خود لے لے، آج تو اپنے لیے کافی ہے۔ اب اس آیت میں 3 باتوں کو واضح کیا گیا اور اس کی طرف متوجہ کیا۔ ایک تو یہ کہ جو بھی ہدایت کی راہ اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی کے راستے پر چلے گا تو اس کا نقصان اور وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ اور تیسری بات یہ بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، کسی قوم میں بھی اس وقت تک عذاب نہیں بھیجا جاتا جب تک کہ ان میں ایک رسول نہ بھیج دیں۔ تو سب سے پہلی بات وہ یہ کہ ہدایت کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، انسان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا گیا کہ وہ جیسا چاہے کر لے، اس کو بتایا گیا مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے اس کو اس بات کو جو ہے واضح کر دیا گیا اس کے سامنے کہ ہدایت کون سے راستے پر چلنے سے ملے گی اور گمراہی کون سے راستے پر ہے، یعنی بالکل واضح ہے، یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا، اور ان کے ساتھ آسمان سے کتابیں نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی و منشا اور ہدایت کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانے کا طریقہ بتلا دیا۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے گناہوں پر اصرار کرتا ہے اور ہدایت کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا، تو یہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ خود اس کا نقصان جو ہے برداشت کرنا پڑے گا اس کو۔ اور جو یہ دیکھ کر کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے اپنی عقل اور تمیز اور شعور کے ذریعے سے اس راستے کی طرف اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح راستے پر آ گیا ہے۔ وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے ایسا کر کے، نہ رسول پر اور نہ اصلاح کرنے والوں پر، بلکہ وہ خود اپنا فائدے کا کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے سامنے آ جانے کے بعد، حق کا حق ہو جانے اور باطل کا باطل ہو جانے کے بعد چاہیے کہ حق کو اختیار کرے اور باطل سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ صحیح طرز عمل ہے ہدایت کے راستے پر اپنے آپ کو ڈالنے کا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جب واضح ہو جائے اس کے سامنے اور دلیل سامنے آ جائے، اس کے باوجود بھی ضد اور ہٹ دھرمی کر کے حق کو نہ ماننا، یہ گمراہی ہے۔ اور اگر کوئی گمراہی کے راستے پر چلتا ہے تو وہ خود اپنا آپ نقصان کرے گا، کسی اور کا نقصان کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح کر دی گئی۔
اب دوسری بات یہ کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، انسان کے دو دشمن ہیں، اس کا ایک ہے نفس اور دوسرا ہے شیطان۔ نفس اس کو خواہشات پر اکساتے رہتا ہے، من مانی زندگی کرنے پر میرا جی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے انسان میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں، تو نفس اس کو خلاف شرع کام، اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کے خلاف کرنے کا جو ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، عام طور پر حکم دیتا ہے نفس، اور انسان نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کیا تم نے دیکھا اس انسان کو جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ مطلب یہ ہے کہ جیسا معبود کی بات، رب کی بات سننی چاہیے تھی، ویسے نفس کی بات سنتا ہے انسان، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو نفس کی بات سنتا ہے اور شیطان اس کو ورغلاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ کر لو، ابھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ کہہ کر اس کو جو ہے آمدہ کرتا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ضروری ہے، اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یہ کہہ کر ساری زندگی ایسے ہی گزار جائے گا، تو موت کا جب وقت آ جائے گا، غرغرہ موت لگ جائے گا، تو پھر وہاں سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور بہت سے لوگوں نے لوگوں کو یہ کہہ کر ورغلا دیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی اور تم کو بچا لے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس میں بالکل واضح کر دیا گیا، یہ بات بتا دی گئی کہ ہر ایک کو خود اس کی ذات کے لیے ذمہ دار بنایا گیا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ دوسروں کی کرتوتوں کی جو ہے کسی اور پر بوجھ اس کا دار دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا اس دن، یہ واضح کر دیا گیا۔ لیکن لوگ ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو ورغلا دیتے ہیں۔ اس میں بالکل واضح طور پر سمجھا دیا گیا کہ خوب سمجھ لو، قیامت کے دن ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، فرمایا سورہ نجم 27ویں پارے میں، نہیں ملے گا اس کو مگر وہی جو کچھ اس نے محنت اور سعی اور کوشش کی ہے، یعنی جو محنت اس نے کی ہے بس اسی کے مطابق اس کو ملے گا۔ یہ عام قاعدہ اور ضابطہ ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے عطا فرما دے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن عام قاعدہ اور ضابطہ تو یہی ہے، قانون تو یہی ہے کہ جو تم کرو گے اسی کے مطابق تم بھرو گے، ویسا ہی تم کو جو ہے صلہ ملنے والا ہے، اور کوئی شخص جو ہے کسی اور کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے وہاں پر۔ اس روز تم یہ کہہ کر اپنے بارے گناہ کو ہلکا نہیں کر سکتے کہ ہم فلاں اور فلاں اور فلاں پیشوا یا فلاں سردار یا فلاں لیڈر یا فلاں قائد کے پیچھے چل رہے تھے، اس نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، کہ ہماری گمراہی کا اصل ذمہ دار تو شیطان ہے، لہٰذا یہ گمراہ کرنے والے ان کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں، نہیں، بلکہ وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور تمہیں اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ شیطان گمراہ کر رہا ہے، تم گمراہ ہو رہے ہو، شیطان اس دن کہہ دے گا کہ میں نے ہاتھ پکڑ کر نہیں روکا تھا یا اللہ اس کو، میں نے اس کے سامنے دنیا کو مزین کر کے دکھلا دیا تھا، میں نے اس کے پاس خواہشات ڈالے تھے، اور اس نے وہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ جو ہے پورا کیا اور اپنے آپ آگے بڑھا، یہ خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، یہ کہہ دیا جائے گا۔ دیگر لوگ تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، یعنی اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے اور خوف کرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کے کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اس کے لیے ذرا بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں یہی ایک رشتہ ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، باپ بیٹے کے لیے کیا نہیں کر دیتا، یعنی ہر قسم کی جو ہے ضرورت اس کی پوری کرتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر جائز طور پر نہیں کر سکتا تو ناجائز طور پر اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اس کی خواہشوں کو پورا کر دیتا ہے، اس کی ضرورتوں کا لحاظ کرتا ہے، بیٹا بھی اپنے باپ کا خیال کرتا ہے۔ تو یہ رشتے ایسے ہیں دنیا میں کہ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، ایسے بہت سے رشتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، ماں باپ اولاد کے لیے۔ تو سورہ لقمان کی 21ویں پارے کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا گیا کہ تم
آج جو کر رہے ہو یہ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ وعدہ رب کا سچا وعدہ ہے اور تم کو دھوکے میں نہ ڈالے تمہارا نفس اور اس شیطان دھوکہ باز کہ آج تم کو ورغلا کے کچھ نہ کچھ کہہ کے اس بات پر آمدہ نہ کر دے کہ تم کر لو، بعد میں دیکھا جائے گا، فلاں یا فلاں جو ہے تم کو بخشوا دیں گے اور فلاں کی نسبت سے تمہارا کام چل جائے گا۔ تو نسبت سے کام نہیں چلے گا، رشتہ داری سے کام نہیں چلے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے اور واضح فرمایا کہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور ہر ایک کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنے لیے جو ہے پریشان ہوگا کہ دوسروں کے لیے کہاں سے اس کے پاس وقت ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ یہ سورہ مومنون 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے۔ جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس دن کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق اور کوئی جو ہے ناطے رشتے تعلقات یہ سب کے سب جو ہے ختم ہو جائیں گے اس دن، کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ بس یہی اصول چلے گا کہ جس کا پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں کا وہی کامیاب ہوگا، بامراد ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا نیکیوں کا وہ اپنے آپ کو خسارے میں اور نقصان میں ڈالنے والا ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہوگا۔ یہ بالکل واضح فرما دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ بالکل ایسا ہی ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ تم اس لیے آج ان کی اور ان کے اوپر جو ہے انہیں مت بیٹھو کہ وہ فلاں ہمارا کام کر دیں گے، فلاں ہم کو بخشوا دیں گے، فلاں ہماری تائید کر دیں گے۔ دنیا میں ایسی تائیدیں ہوتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کی تائید اور حمایت لوگ کرتے ہیں۔ کوئی ایک غلط کام کرتا ہے تو اس کا ایک بڑا آدمی جا کر اس کی تائید کر دیتا ہے کہ فلاں آدمی میرا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی تائید اور نصرت اور حمایت کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر یہ نہیں چلنے والا ہے، وہاں پر تو انصاف ہوگا، ہر ایک حقدار کو حق ملے گا۔ تو یہ دوسری بڑی اہم ترین بات جو آج انسان اس سے بہت غافل ہے اور بہت سے لوگ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں ہماری مدد کر دیں گے، فلاں ہماری مدد کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، ہر ایک کو اس کا ذاتی طور پر اپنے آپ ذمہ دار بنا دیا گیا ہے۔ تو اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں جواب دہ ہوں اپنے رب کے سامنے، تو پھر اس کا طرز عمل بدل جائے گا، ورنہ اس کا طرز عمل ایسا ہی غیر ذمہ دارانہ رہے گا۔ ایک ذمہ دار انسان بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کو ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو ساری نعمتیں دی گئی ہے، تو پھر اس سے پوچھ گچھ ہوگی، سوال و جواب ہوگا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس سے، اور ذاتی طور پر پوچھا جائے گا، کوئی اس کا ساتھ وہاں پر نہیں دے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی، کسی قوم کو عذاب جب تک نہیں دیتے ہم جب تک کہ اس میں ایک رسول کو نہ بھیج دیں۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمائے ہیں، اور ہر بستی میں بڑی بڑی جو بستی تھی اس میں رسولوں کو بھیجا گیا، اور پھر دیگر جو قریے تھے اس میں رسولوں کے رسول اور ان کے نائبین اور سفیر جا کر جو ہے اللہ کے پیغامات کو جو ہے پہنچاتے رہے۔ اور اب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا میں نہیں رہے اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب انہیں قیامت تک کا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو پہنچاتے جائیں۔ یہ کام دنیا میں لوگ کر رہے ہیں، امت محمدیہ کے افراد جو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں پر ایسے مقامات بھی ہیں ابھی بھی جہاں پر واقعی میں جو ہے اسلام نہیں پہنچا، جہاں پر دین کا جو ہے کسی کے بارے میں نہیں معلوم، اسلام کے بارے میں لوگوں کو نہیں معلوم، پیغام نہیں پہنچایا گیا۔ ایسے کئی ایک انٹیریئرز ہیں، ایسی جنگلات ہیں اور ایسے ویرانے ہیں کہ دنیا میں ابھی کوئی جانتا ہی نہیں، وہاں تک ایک انسان کے قدم نہیں پہنچے ہیں۔ تو ایسے مقامات پر تو جو ہے یہ ہوگا کہ ان کے لیے معافی ہوگی، اس لیے کہ ان تک وہ پیغام پہنچا ہی نہیں۔ لیکن کیسی معافی ہوگی اس کے بارے میں جو ہے زیادہ طور پر جو ہے ہم نہیں جان سکتے۔ اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ
ان کو جو ہے جو اسلام کا جو بنیادی پیغام تھا وہ نہیں پہنچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں، ان کی سرشت میں، انسان کی فطرت میں جو چیز داخل کر دی ہے اس کے بارے میں تو سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ جو ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فرمایا سورہ والشمس میں اللہ تعالیٰ نے کہ ہر انسان کے دل میں اور اس کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں رکھ دی ہے، فجور اور تقویٰ، یعنی اللہ کا ڈر اور خوف، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا اور اچھے کام کی طرف متوجہ ہونا، یہ دونوں چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈال کے رکھ دی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ اعراف 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے ارواح کو جمع کر کے ان سے ایک عہد لیے تھے، عہد الست جسے کہا جاتا ہے، الستو بربکم کہہ کر اس ساری ارواح سے جو قیامت تک پیدا ہونے والے انسان ہیں ان سے سوال کیا گیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، ان تمام نے جواب دیا کہ یقیناً ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ تم بعد میں یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ آپ ہمارے رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی اور اپنے رب ہونے کا اقرار اور اعتراف ان کی پیدائش سے پہلے ہی کرا لیا گیا۔ ان تقولوا قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین اور تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے آباء و اجداد پہلے شرک کیے تھے تو کیا ہم اس کے ذمہ دار ہیں؟ یہ تمہیں کہنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھ دی ہے، اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں، اس کی سرشت میں یہ بات تو ہے کہ بنیادی طور پر اس کو جو ہے رب تسلیم کرا لیا گیا ہے رب کا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سبوں نے اعتراف کیا۔ اور اس کے بعد یہ کہ بہت سے ایسے چیز ہیں جو انسان کی فطرت میں ہیں، وہ اس کو جو ہے جانتا ہے کہ یہ برا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ اچھا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں تک رسول کا پیغام نہیں پہنچا وہ اپنے برے عمل کے لیے نہ خدا کے حضور جواب دہ ہیں اور نہ انہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی، نہ صرف قرآن و سنت کے تصریحات کے خلاف ہے بلکہ ایک نامعقول بات ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ کتنی برائیاں ایسی ہیں جن کی برائی کا شعور انسان کی فطرت میں ودیت ہوا ہے، اور اگر وہ اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے اور خدا کے حضور جواب دہ ہے۔ جہاں تک عقل کا تعلق ہے وہ کھلی برائی کے کسی مرتکب کو، مثلا ظلم کرنے والے یا ناحق کسی کو قتل کرنے والے کو گنہگار اور مجرم ہی سمجھتی ہے۔ کیا انسان یہ نہیں سمجھتا کہ کسی کو ناحق قتل کر دے تو یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے؟ ہر انسان سمجھتا ہے، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو بہت پیاری پیاری تعلیمات ہیں، لیکن ایک عام انسان بھی جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو ناحق اگر قتل کر دیا جائے تو ایک بہت بڑا جرم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ گنہگار ہے اور سارا معاشرہ اس کو گنہگار سمجھتا ہے، خواہ اس تک رسول کا پیغام پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو۔ البتہ یہ بات ہے کہ رسول کا پیغام نہ پہنچنے کی صورت میں اس کی ذمہ داریوں کا دائرہ کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کس حد تک اس سے درگزر کیا جائے گا اور کس حد تک اس سے سوال کیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ ہاں، اس سے جو ہے نماز اور روزے کے بارے میں اور اسلام کی بنیادی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ پیغام اس کو نہیں پہنچا تھا، لیکن وہ پیغام اس کے علاوہ جو اس کے دل میں جو بات تھی، اس کے دل میں فطرت میں جو باتیں تھیں وہ تو تھی، اس کے بارے میں تو سوال ہوگا ہی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں، اور جو دیگر گناہ ہیں جس کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے اس کے بارے میں تو اس سے سوال ہوگا، اور اس کو اس کے بارے میں ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ تین باتوں کو واضح کیا گیا اس آیت میں، بہت ہی اہم ترین باتیں تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہدایت کا جو ہے اور گمراہی کے دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیے ہیں، اور جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی کے راستے پر چلے گا تو اس کا وبال بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر یہ کہ انسان کو خود اپنے طور پر ذمہ دار بنا دیا گیا ہے کہ وہ ذمہ داری سے کام کرے اور اس دنیا میں یہ سوچ کر جیے کہ میرے رب کے حضور مجھے پیش ہونا ہے اور جواب دہی ہے، اور مجھے تنہا پیش ہونا ہوگا، اور اللہ رب العزت مجھ سے جو ہے سوال کریں گے، کوئی میرا ساتھ اس وقت نہیں دے گا۔ اور رسولوں کو اسی وجہ سے بھیجا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے
پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس لیے رسول ایک زبردست بنیادی کڑی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، کہ رسول کے بغیر انسان کو ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔